اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 اور 179 میں نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالی قصاص کا حکم عطا فرماتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ 3 طرح عطا فرماتا ہے، یعنی قتل کا بدلہ، قتل جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، اس کو معاف کر دیا جائے بغیر خون بہا لیے، یعنی بغیر کسی چیز کے معاف کر دیا جائے۔ اور تیسری بات، یعنی خون بہا لیا جائے، یعنی دیت یا اس کا جو ہے وہ کچھ لے کر پھر اس کو معاف کر دیا جائے، جس کو دیت کہتے ہیں۔ تو یہ 3 مرحلے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان میں سے جو بہتر ہو اور جس کا وہ مقتول یا ورثہ جو قاتل کے ہیں وہ راضی ہو جائیں تو وہ جاری کر کے عدالت اس کے مطابق فیصلہ کر دے، کیونکہ قصاص کا جو حکم ہے بدلہ لینے کا، قتل کا بدلہ قتل یا اس کی معافی یا دیت دے کے معاف کرنا، یہ حکومت قائم کر سکتی ہے۔ اور یہ حکمران جو ہوتا ہے وہ کیونکہ اسلامی حکومت کا اور اسلامی عدالت جو ہے بنی ہوتی ہے تو اسلامی عدالت اس کا حکم کرے گی اور حاکم وقت کی انتظامیہ اس کو پورا کر کے اللہ کا حکم جو ہے وہ بجا لائے گی۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ حکم کس کو ہے؟ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان آ گیا، مسلمان ہو گئے، ان سب کو اللہ کا حکم آ گیا۔ کوتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ پر لکھ دیا گیا۔ علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر، یعنی تم پر لکھ دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب بدلہ لینا، اصل میں قصاص قصص سے بنتا ہے لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے بدلہ لینا، یعنی فی القتل، قتل میں اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کا بدلہ لینا وہ تم پر فرض ہے، یعنی قصاص کا بدلہ تم پر فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو،
مقتولین کے بارے میں حکم قصاص تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ الحر آزاد بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، یعنی اگر آزاد بندے نے قتل کیا تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبدی، عبد کہتے ہیں غلام، کیونکہ پہلے غلام ہوتے تھے تو اس لیے والعبد بالعبد، کسی غلام نے کسی کو قتل کیا تو غلام کے بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثی، انثی عورت، اور عورت کے بدلے میں بالانثی عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ پہلے حصہ ختم ہوا یہاں پر، تو اس میں قصاص کا حکم آ گیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قصاص کا حکم آ گیا، پہلا حکم کہ اگر قتل کرنا ہی وہ ہو تو پھر قتل میں انصاف ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ مساوات اور برابری کا سبق دیتا ہے۔ اسلام نے انصاف کا مکمل ایسا نظام عطا فرما دیا جس میں سب کے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ عدل و انصاف مساوات پر یہ نظام قائم ہو گیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، جس نے قتل کیا اسی کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اور فرمایا، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فمن اوفیا، فمن پس جو کوئی، اوفیا کا مطلب ہوتا ہے اوفیا یعنی معاف کیا جائے، پس جس کو کوئی معاف کر دے، لہو اس کے واسطے، من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن یعنی کچھ، اس کے بھائی کی طرف سے اگر معافی دے دی جائے، جیسے بھائی سے مراد دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مقتول ہے اس کو قاتل کا بھائی قرار دیا ہے، گویا خون ناحق بہانے کے باوجود یہ رشتہ اسلام قائم رہتا ہے، اور بھائی کہنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ درگزر اور معافی کا کھول دیا تاکہ دلوں میں انتقام کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے اور معاشرے میں اتفاق و اتحاد دوبارہ بحال ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام پیدا کر دیا کہ جو ہے آپس میں جو آگ ہے انتقام کی ٹھنڈی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ غور کریں تو یہ جب قاتل قتل کر لیتا ہے تو محبت، پیار اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مقتول کے غضبناک وارثوں کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل واقعی مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قصوروار ہے، تاہم وہ تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اگر بخش دو، معاف کر دو تو ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ جڑ جائیں اور اسلامی معاشرے میں جو دراڑ پڑ گئی ہے وہ بھر دی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قاتل جو ہے وہ پھر احسان فراموش نہ کرے بلکہ خون بہا ادا کر کے رب کے احسان کا شکریہ ادا کرے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، فمن اوفیا لہو، پس جس کو معاف کر دیا جائے، لہو من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی اگر اس کو معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حکم قصاص میں خون بہا اگر وہ بدل جائے، خون بہا سے مراد ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ منی، تو وہ جب اس کا یعنی دیت جو ہے وہ اس سے بدل جائے تو چاہیے کہ پسندیدہ طریقے سے پیروی کرے اور دیت کی وصولی میں دیت دینے والے کی حالت کو پیش نظر رکھے
اور قاتل بھی والی مقتول کو اچھے طریقے سے دیت ادا کر دے۔ یعنی اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، یہ فتباؤں بالمعروف، اس کا مطلب ہے قاتل احسان فراموش نہ رہے اور خون بہا ادا کر کے، تو بالمعروف و آداء الیہ بے احسان، اور ادا کر کے بے احسان نیکی کے ساتھ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ خون بہا ادا کر کے رب کے احسان کا شکریہ ادا کرے۔ بے احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ احسان کیا کہ قاتل والی مقتول کو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ وہ ادائیگی دیت کر دے اور حیل و حجت سے کام نہ لے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف کا مطلب ہے، یعنی ہم کہتے ہیں تخفیف، یہاں پر تخفیف سے مراد ہم آسانی لیں گے، تخفیف سے مراد کمی ہوتی ہے نا، تو یہاں پر ہم کہتے ہیں آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ رحم اور رحمت بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آسانی اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس اگر کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی جب یہ معافی ہو جائے، دیت بھی لے لے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ زیادتی کوئی گروہ اس میں سے کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ، تو وہ ایسا زیادتی کرنے والا ایسا ہے بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو پھر اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو فَلَهُم، تو پس اس کے لیے عذاب علیم، تو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا۔ تو یہ ایسا کام ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں کہ اے ایمان والو، مقتولین کے بارے میں جو حکم قصاص تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی اپنے دینی بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، یعنی تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے مقتول کا جو خون بہا ہے وہ دستور کے مطابق وہ اس کو ادا کر دے، اور قاتل کو چاہیے، یعنی ان کے لوگوں کو، کہ وہ اچھی طرح سے ادائیگی کر دیں، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک رعایت ہے، ایک آسانی ہے اور رحمت ہے۔ پس اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اصل میں یہ جو نظام ہے، یہ اس میں 3 حصے میں نے عرض کیا، ایک قصاص بدلہ، دوسرا جو ہے قتل کے بدلے یعنی قتل ہو گیا، دوسرا جو ہے معافی، اگر معافی دے دیں تو کچھ بھی نہ لیں، ایسے اللہ کے نام پہ معاف کر دیں، تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا معاف کرنے کا، اور تیسرا ہے کچھ دے کے معافی دیں، تو اس کو کہتے ہیں دینا، دیت، یعنی کہ لے کے۔ تو جیسے دیت جو شریعت میں پہلے چلی تھی، وہ تو تقریباً آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ، اس کا جو ہے دیت جو ہے وہ 100 اونٹوں کے برابر ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے، پھر 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوگی، پھر اس کے برابر جو ہے وہ پیسے دینے پڑیں گے، تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یا کہتے ہیں، یا شریعت میں جو لکھا ہوا ہے کہ 1000 دینار یا 4374 کلو سونا، اور یا پھر 30,418 کلو چاندی، تو اتنے کے برابر دیت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر وہ جتنے میں آپس میں راضی ہو جائیں تو یہ میکسیمم حد جو کہ شریعت میں بیان کی ہوئی ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ، اس زمانے میں یہ موجود تھی۔ تو اس لیے دیت جو ہے یہ 3 سال کی قسطوں میں بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 قسطوں میں، تو اس وجہ سے آسانی سے حکم ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو یہ آیت جو ہے جب نازل ہوئی، اصل میں اس میں حالات یہ تھے کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے
جو کہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف لڑتا، یعنی ان میں سے ایک قبیلہ طاقتور جو جیت جاتا، یعنی جس کی جنگ میں فتح ہو جاتی، تو وہ بڑی قوت والا قبیلہ جانا جاتا، اور جو ہار جاتا اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ تو ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے ہر وقت قوت میں، تعداد میں، مال میں، شرف میں زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے یعنی قسم کھائی تھی کہ بھائی غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کرے گا، اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کرے گا، اور ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرے گا۔ تو یہ سب غلط ہی تھا نا، کیونکہ غلام کے بدلے شریعت میں تو یہ آیا غلام کے بدلے غلام کو قتل کرے، عورت کے بدلے عورت کو قتل کرے، اور ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کرے۔ یہ تو ہے مساوات، جس کا قانون عدل و انصاف کا اسلام نے دیا۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرتے تھے، اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرتے تھے، اور ایک کے بدلے میں دو کو قتل کر دیتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کو تہس نہس کر دیتا۔ تو یہ بھی بات تھی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ طاقتور قبیلہ جو تھا وہ اگر ایک شخص بھی قتل ہو جاتا تو قاتل کے قتل پر، یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ قاتل قبیلے کے 10 20 آدمیوں کو قتل کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ جس طرح دیکھیں آج کل اگر ملک کا کوئی ایک بندہ بھی قتل ہوتا ہے تو دوسرے سارے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو کہ جاہلیت والی ہیں۔ اور اگر کسی آزاد کو قتل کیا جاتا تو یعنی پھر اس کا حکم ہے آزاد کو قتل کرے، اس کے بدلے میں 10 20 کو تو قتل نہ کرے۔ اگر غلام جو ہے وہ قتل ہوتا تو غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جاتا۔ تو شریعت جو کہتی ہے، تو یہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اسی لیے یہ جو طریقہ کار تھا یہ سب غلط تھا، اور اسلام نے اس کو بدلا۔ اور جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے قصاص کا مسئلہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ آیا، اس وقت کہتے ہیں شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع بھی تھا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو ہم نے تم پر قصاص جو قتل کا جو ہے وہ ہم نے فرض کر دیا ہے کہ الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل کر دی جائے۔ تو یہ ایک نظام ہے مساوات اور جو کہ انصاف کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو عربوں میں یہ طریقہ تھا، یعنی یہ غلامی کا، اور یہی طریقہ جنوبی افریقہ کے حبشی لوگ جو تھے ان کا، اور آسٹریلیا کے لوگوں کا بھی تھا، امریکہ کے ریڈ انڈین بھی اسی طرح کا شکار تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے لیے بہت کرم فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تورات میں قصاص جو ہے یا معافی تھی اور دیت نہیں تھی، جبکہ انجیل میں صرف معافی تھی، قصاص نہیں تھا اور نہ دیت تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی عطا فرما دے، قصاص بھی عطا فرما دیا، معافی بھی، دیت بھی۔ یعنی اگر قتل کا بدلہ جن کا بندہ قتل ہو جاتا ہے وہ اگر چاہیں تو قتل جس نے کیا ہے اسی کو قتل کر دیا جائے، تو اس کو قتل کا بدلہ قتل قصاص ہو گیا۔ اگر وہ چاہتے ہیں معافی دے دیں ان کو تو پھر معاف کر دیں گے۔ یہ دوسرا اللہ نے آپشن دے دیا، آزادی دے دی کہ اب آپ معاف کرنا چاہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ پھر تیسری بات بھی اللہ نے دے دی کہ اگر آپ کچھ رقم لے کر یا اس کی دیت لے کر اس کو معاف کر دیں
تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. تو تین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیارات مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دے دیے، جو کہ حکومت وقت جو ہے وہ عدالت میں فیصلہ کرے گی. حکومت وقت کی جو انتظامیہ ہے اس کو پورا کر کے اس کا حق دلائے گی. تو یہ حکم آ گیا. تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا. دور جہالیت کے تمام قوانین ختم کر دیے گئے. جس قاتل کو مقتول معاف کر دیں تو اس کے ذمے مال لازم ہوگا جو دیت ہوگی. مقتول کو اختیار ہے کہ قاتل کو بغیر مال کے معاف کر دے، تو وہ اختیار ہے اس کو. اگر وہ مال لے کر معاف کرے پھر بھی اختیار ہے اس کو. تو وہ اس کو اختیار ہے مقتول کو، کہ مقتول کے لواحقین کو، کہ وہ بغیر مال کے معاف کر دیں یا کچھ جو مال لے کر معاف کر دیں، یعنی دیت لے کر اس کو معاف کر دیں، تو یہ بھی اس کو اختیار ہے. تو اس طرح سے پھر قصاص جو ہے خون اس کا معاف ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں جو وہ اگر معاف کر دیں گے تو وہ آزاد تو ہو جائے گا. اگر وہ کچھ مال لے کر معاف کر دیں گے تو مال جو ہے اس کی جان معافی ہو جائے گی، اور مال وہ جو ہے قصاص کو کور کر لے گا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اگر مقتول یعنی اس کی معاف کرنے پر راضی نہیں ہوں گے تو پھر قصاص ہی واجب رہے گا. تو یہ گویا آدھا الہ بے احسان میں قاتل کو حکم دے دیا گیا کہ خون بہا کی آزادی، جو خون بہا کی ادائیگی جو ہے وہ نیکی اور اچھائی کی روش اختیار کرے، اور بغیر غفلت کے اس کو مکمل طور پر اور بارمحال ادا کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ قصاص میں یہ بڑی اہم تبدیلی آئی کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ حالانکہ یہودی جو تھے ان میں تو جو تھا قصاص اور معافی تھی، لیکن وہ اس کو بھی نہیں کرتے تھے. بنو قریظہ اور بنو نذیر میں جب جنگ ہوئی تو بنو نذیر غالب آ گئے. تو بنو نذیر والے جب بنو قریظہ والوں کو قتل کرتے تھے تو وہ جو ہے وہ یعنی کہ اس کو پھر یعنی بدلے میں بنو نذیر کا کوئی بندہ قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ اس کو کھجوروں کی دیت دے کے جان چھڑاتے تھے. تو گویا یہ یہودی بھی اپنی کتاب کے خلاف ہی کرتے تھے، جو ان کی کتاب میں دیت کا قانون یعنی اس کا قصاص کا قانون تھا، کہ قصاص کے قانون کے خلاف کرتے تھے. تو اب میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ جو ہے یہاں پر اختیار دے دیا کہ خون بہا قتل کی سزا، قتل اور خون بہا ادا کرنے کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ ایک احسان ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو جب فیصلہ ہو جائے قصاص کا یا اس کی معافی کا جو بہتر ہو، تو اس کے بعد اگر کوئی بعد میں زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی کہ فمن اعتدی، پس کوئی زیادتی کرتا ہے بعد ذالک، اس کے بعد فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا. تو یہ لوگ یعنی یہودی جو تھے وہ یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل نہیں کرتے تھے. یعنی یہ جو ہے یعنی اس طرح کی صورتحال ان کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مرد کو عورت کے بدلے میں قتل نہیں کرتے تھے، یہود جو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو 7 بندوں نے قتل کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 7 کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا. تو گویا یہ جو ہے جن لوگوں نے یعنی اس قرآن کی اس آیت میں ایک کے بدلے یعنی جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجماع جو ہے، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ معلومات ہوئی اور پوری تحقیق کی گئی، اور تحقیق میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہے پتہ چلا کہ ایک بندے کو 7 بندوں نے قتل کیا ہے،
تو پھر قرآن کی آیت کے مطابق جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کیونکہ 7 بندوں نے قتل کیا اس لیے 7 کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اجماع ہو گیا جس پر کوئی بھی نہیں بولا، اور یہ جو ہے نا اس وقت کے تمام صحابہ کرام جو تھے وہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا، تو یہ اجماع امت ہو گیا کہ جتنے بندے قتل کریں گے ان سب کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اگر بہت سارے لوگوں نے مل کر قتل کیا تو پھر ان سب سے قصاص لیا جائے گا۔ تو یہ بھی حکم اس آیت میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا۔ آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیاتن، حیات کا مطلب ہے زندگی، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یا اول الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم وہ جو ہے پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور یعنی اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا قصاص جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، کیونکہ جب جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ ایک بندے جس نے قتل کیا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی یا اس کو قتل کی سزا ہو جائے گی جو شریعت میں آتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ قتل کی سزا تلوار کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں سعودی عرب میں اکثر تلوار کے ساتھ ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو قتل کی سزا یعنی قتل، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں دوسرے لوگ قتل نہیں کرتے، اور قتل کرنا جو ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اس طرح معاشرے میں زندگی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ بہت لوگ آپ دیکھ لیں کہ اگر اس وقت سعودی عرب میں ایسا سلسلہ ہے تو وہاں قتل دوسرے ملکوں کی نسبت کم ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اور یہ جو ہے قصاص کو زندگی کہا گیا، عقل والے لوگ اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت میں قانون قصاص کی حکمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ انصاف کے ساتھ جب قاتل کو اس کے جرم کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو دوسرے کو اس بھیانک انجام وہ دیکھ کر وہ باز آ جائیں گے۔ تو جو ملک قانون قصاص کو چھوڑ دیتے ہیں، پھانسی اور قتل کی سزا کو ختم کر کے بیٹھے ہیں، تو عدل و انصاف کی دولت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ قصاص دین فطرت کی عکاسی ہے جو عدل و انصاف کا سرچشمہ ہے۔ قصاص کا قانون قتل و غارت سے بچا کر معاشرے میں امن و سکون عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث ہے ابو داؤد میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مسلمان یعنی مرد اور عورت کے خون برابر ہیں، اس لیے اسلام نے ایک ایسا قانون دیا جو عدل و انصاف میں برابر کا قانون ہے قصاص کا۔ جب قاتل کو خوف ہو کے قتل کر دیا جائے گا تو پھر وہ زیادہ قتل تو نہیں کرے گا، اس لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، یہاں اس قانون کے مطابق چاہے کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا ملک کا وہ بادشاہ ہو، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پھانسی یا قتل کی سزا کو بدل کر اس کو زندگی دے دے، کیونکہ جو شریعت قرآن و سنت کے مطابق اس کے اوپر قتل کی سزا اگر ہو گئی ہے تو اس کو نہ صدر بدل سکتا ہے، نہ وزیر اعظم بدل سکتا ہے، نہ کوئی اور بدل سکتا ہے، بلکہ بدل سکتا ہے تو صرف وہ جو مقتول ہیں اس کے ورثہ جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں، اگر اس کو معافی دے دیں یا دیت لے کے جو ہے نا اس کو وہ خون بہا بلڈ منی جو ہے وہ لے لیں اور اس کو معاف کر دیں، ان کو اختیار ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ اگر جس ملک کے اندر صدر، وزیر اعظم یا جو وہ اس کو اختیار ہے تو وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے، اور وہ اسلام کے خلاف ہے، یعنی دین کے خلاف ہے وہ کام، تو وہ اس کو بدلنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شریعت اور قرآن کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور قیامت کے دن پھر اللہ کو جواب ان کو دینا ہوگا۔ تو اس وجہ سے
ایک انسان کو، جیسے آپ دیکھیں نا، ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ اس لیے شریعت میں یہ ہے کہ اگر جب کوئی قتل ہو جائے تو اس کا سراغ لگایا جائے۔ تو سب کا حکم ہے کہ جو بھی مخلوق ہیں، سارے لوگ جو ہیں، جس کو پتہ ہو تو وہ بتائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ ہے، تو قتل کے لیے چاہے وہ بادشاہ وقت ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس نے کسی کو بے قصور قتل کر دیا تو اس کو خود قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن تو پھر کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ تو اس نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت وہ ایک چھڑی لی ہوئی تھی انہوں نے، تو وہ ایک کسی بندے کو وہ ایسے، کیونکہ ایک بندہ ان پر جھک گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کو چھڑی لگائی تو وہ اس کو شاید زیادہ لگ گئی، تو وہ اس کی چیخ نکل گئی۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو وہ بندہ پھر کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ تو جو نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جو ہے نا وہ اگر بدلہ لینا ہے تو وہ بدلہ لے لے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مثال قائم کر دی کہ اگر کوئی بڑا ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو پیش کر دے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ بہت سارے ملکوں میں یہ قانون ہے کہ قتل کی سزا کو انہوں نے بند کر رکھا ہے، جبکہ یہ شریعت کے مطابق جو ہے، یہ ہمارے مسلمان ملک جو ہیں ان کے اندر یہ اسلام کا قانون ہونا چاہیے، اور یہ سزا جو دیت والی ہے یہ ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ اس سے قتل و غارت میں کمی آ جاتی ہے، اور اب سوال جو اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں قتل کرنا جرم ہے، ایک انسان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کا حق لے لیا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال یہ کرتے ہیں لوگ۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ قاتل کیونکہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جائے، تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر قصاص نہ لیا جائے۔ اور تیسری بات یہ کرتے ہیں قصاص کی بجائے اگر اس کو قید کر دیا جائے تو جبراً اس سے مشقت کا کام لیا جائے، جس سے معاشرے میں فائدہ ہو، تو معاشرے میں فائدہ ہوگا اور وہ جو ہے اس کی زندگی بچ جائے گی۔ تو اس طرح سے مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ قید جو قتل کی سزا قتل ہے، وہ اس کو پابندی لگا دی ہے، کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ آپ غور کریں، اسلام کے مطابق اس کا جواب یوں ہے کہ جو ہے دیکھیں، جب ایک بندے کو بیماری ہو جائے اور وہ بیماری ایسی ہو کہ اس سے جسم کے فرض کریں کہ ہاتھ میں اگر وہ کینسر یا وہ پھوڑا پڑ گیا ہے تو وہ اب بعض اوقات ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا۔ اگر ہاتھ نہ کاٹیں گے تو وہ پورے جسم میں پھیل جائے گا، تو پورے جسم کو پھر وہ بندے کی موت ہو جائے گی، اس لیے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے جو بندہ، جیسے آپ ایک پھوڑا ہے اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، جب پیپ کو نکال دیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس بندے نے قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے جس نے کیا ہے، جب اس کو ہی دنیا سے ختم کر دیا جائے گا تو وہ جو ہے ماحول ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو وہ اس کا، کیونکہ وہ جو ہے قتل کرنے کی وہ جو ہے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، وہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو کر لے گا، پھر اس کو لوگ جو ہیں بعد میں استعمال کریں گے، پیسے دے کے قتل کرائیں گے، اور اس طرح سے معاشرے کے اندر بد امنی پھیلے گی۔ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا جس نے قتل کیا اس کا، تو وہ کہتے ہیں نا جھاکا کھل گیا، تو وہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو کرے گا، پھر تیسرے کو، اس کا تو دین بن گیا، بھائی ٹھیک ہے قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں، تو وہ اس طرح سے اس کا ہو جائے گا۔ اس لیے حکم ہوا کہ اس کو قتل ہی کر دو، تاکہ جو ہے نا وہ نہ رہے، تو وہ نہیں رہے گا تو پھر معاشرے میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پودے بھی جو بڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی شاخیں کاٹ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ تراش خراش کر دیتے ہیں آپ، تاکہ ماحول خوبصورت
صورت ہو جائے تو اس کو کرنے کے لیے، تو یہ ایسے لوگوں کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو قصاص جو ہے وہ انتقام کی، غضب کی آگ بھی ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو جن کا جو مقتول ہیں وہ ہو سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے پھر قتل کریں، پھر وہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، تو ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی فضا قائم ہو جائے گی جس سے قتل و غارت کی جو ہے وہ ماحول بن جائے گا۔ تو اس لیے انصاف جب مل جائے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسلام اس لیے جب یہ سلسلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ نے فرما دیا قرآن پاک کے اندر، بہت خوبصورتی سے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ یہ یا اولِ الالباب لعلکم تتقون، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ جب یہ ہو جائے گا تو زندگی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان شخص اس کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا خون 3 وجہوں میں سے ایک وجہ سے بہانا جائز ہے۔ یعنی پہلی بات، جان کا بدلہ جان، اگر اس نے قتل کیا تو جان کے بدلے میں جان کا قتل ہوگا، اور اسی طرح سے اگر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کر لیا تو پھر اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس طرح اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا ہے کہ اگر دین سے مرتد ہو گیا ہے تو پھر مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ یہ 3 طرح سے قتل شریعت میں جائز ہے، کہ ایک تو قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل، اور دوسرا شادی شدہ بندے نے زنا کر لیا تو سنگسار کرنا، اس کی زندگی ختم، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ دین سے مرتد ہو گیا تو اس کا قتل کرنا۔ تو 3 طرح سے بندے کا جو ہے قتل کرنا شریعت کے اندر جائز ہے۔ اس کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، تو یہ باقی حکومت کا کام ہے کہ وہ نظام بنائے جس سے وہ جو ہے نا جو قتل کرنے والے ہیں ان کے خلاف عدالتیں قائم ہوں، اور پھر جو ہے نا وہ انتظامیہ ہو جو عدالتوں کے احکامات کو پوری طرح لاگو کر کے معاشرے میں امن و سکون پیدا کر دے۔ جس طرح اب جادوگر ہوتا ہے یا مرتد ہوتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے، اور یہ بھی حکومت کا کام ہے کہ یہ تعزیرات کا نظام قائم کرے، سزاؤں کا نظام، اور اس کو پورا طرح لاگو کرے۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حبشی شخص کو کسی لشکر میں بھیجا، تو وہ واپس آ کر اس نے کہا کہ لشکر کے امیر نے وہ بغیر کسی قصور کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو میں اس سے ضرور تمہارا بدلہ لوں گا۔ تو گویا یہ صورتحال تھی کہ حضرت اس زمانے میں تو یہ تھا کہ بدلہ لیا جاتا تھا تو امن و سکون ہو جاتا تھا، اب اسی کی ضرورت ہے۔ ایک یہودی نے پتھر مار کر ایک باندی کو قتل کر دیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا سر پتھر سے ہی پھاڑوا دیا، یعنی فرمایا کہ اس کا سر بھی پتھر سے پھاڑا گیا تو بدلہ لے لیا گیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو فراس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ لوگوں کے جسموں پر ضرب لگائیں، اور نہ اس لیے کہ وہ ان کا مال لیں۔ جس شخص کے ساتھ کسی حاکم نے ایسا کیا وہ مجھ سے شکایت کرے، میں اس کا قصاص لوں گا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس بندے نے اگر زیادتی کی مجھے بتاؤ، میں اس سے قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا۔ تو یہ معاشرے سے اگر انصاف اٹھ جائے تو معاشرہ جانوروں جیسا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جیسے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا بہترین نظام قائم کیا، ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس قتل میں اگر تمام اہل صنعا والے یعنی اس شہر والے تمام لوگ بھی شامل ہوتے اس کو قتل کرنے میں تو سب کو میں قتل کر دیتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں سورہ نحل میں بھی 126 نمبر آیت میں آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اگر تم انہیں سزا دو تو ایسی سزا دو جس طرح کی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام انصاف کو بہترین طریقے سے قائم کیا، اور وہ آپ دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظام
کتنا اچھا تھا، کتنا بہترین نظام تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کر دیا تھا۔ تو وہ انصاف کا نظام، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمام خلفۂ راشدین نے اس کو قائم و دائم رکھا، اور اس وقت دیت جو تھی وہ 100 اونٹ کے برابر تھی، یا 1000 دینار، یا پھر 4374 کلو سونا، اور یا 30,418 کلو چاندی کے برابر۔ اب دیکھیں کہ پتہ ہے بندے کو کہ اتنا دینا پڑے گا مجھے، تو پھر کون قتل کرتا ہے؟ یعنی اگر بتایا کہ میری جان بخشی اس وقت ہوگی جب 100 اونٹوں کے برابر پیسے دوں گا، تو 100 اونٹ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک اونٹ کے پیسے لگاؤ تو 100 اونٹ کے پیسے کتنے ہوں گے؟ یا 1000 دینار، یا پھر یہ ہے کہ 4374 کلو سونا، یا 30,418 کلو چاندی کے برابر، تو یہ کتنا کچھ ہے۔ تو اس میں بھی جو یعنی کہ جن کا وہ قتل کیا جاتا ہے، وہ مقتول جو ہیں، وہ اگر اس میں راضی ہوں تب تو یہ اس کو کہیں گے دیت، یعنی قبول ہوگی۔ تو یہ سلسلہ دیکھیں کہ شریعت نے بہترین طریقہ بتا دیا کہ اس سے یہ ہے قتل و غارت کا سلسلہ معاشرے میں رک جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو ہے نا قصاص جو ہے وہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین نظام عطا فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کوتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، فی القتل، قتل کے بدلے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، تو غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، فمن عفی لہ، تو اگر من اخی ہے، اگر اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے بھائی جو وہ ہیں، مقتول جو والے جو ہے، تو وہ اگر معاف کر دیں، معافی مل جائے، شیء فاتباع بالمعروف، تو پھر جو ہے اس بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے، اس بھلائی کی طرف ان کے ساتھ پھر واداء الیہ باحسان، اور اگر دیت ہے یہ جو اس کو بڑے احسان سے، یعنی حسن سلوک سے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس کوئی جو زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اور قصاص تمہارے لیے زندگی ہے، یا اول الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ اور صحیح ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، اور اس سے معاشرے میں امن و سکون اور آسانی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں امن و سکون ادا کرے، اور ہمیں ایسے جو حکمران عطا کرے جو اسلام کا صحیح نظام قائم کر کے اسلامی ملکوں میں دین اسلام کو صحیح طرح سے وہ قائم و دائم کرنے میں مدد دیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں، اور وہ بھی اور ہم بھی اور تمام عوام سکھ کا سانس لے۔ آمین۔